سلام سامعین، اردو کرائم تھرلر کی اس آڈیو بک سیریز میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہاں پر موجود ہیں تو پلیز مجھے سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شروع کرتے ہیں شاہی نقارہ پارٹ 3، جان پہچان۔ فضول وقت نہ برباد کرو ورنہ زیادہ رات گزر جانے پر کس کے جگاتے پھرو گے۔ میں کسی ناراضگی کے تحت نہیں کہہ رہا ہوں، جلدی کرو، تم لوگ جاؤ۔ حمید منہ بنا کے بولا، میں بھی سرکاری آدمی ہوں، بھوتوں کی مردم شماری میں مجھے بھی فریدی صاحب کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ کیا عورتوں کی طرح جلی کٹی سنا رہے ہو تم؟ فریدی نے غسیلی آواز میں کہا، تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے۔ تھوڑی دیر بحث ہوتی رہی اور پھر حمید کے علاوہ سب راہبر کے ساتھ ایک طرف روانہ ہو گئے۔ تم بھی جاؤ، فریدی نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں جاتا۔ فریدی ٹارچ کی روشنی میں آواز کی سمت چل پڑا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد کسی بہت بڑے عمارت کے کھنڈر نظر آنے لگے جن میں کئی بڑے بڑے مینارے تھے۔ ہوا کے تیز جھونکوں کے ساتھ کتے کی رونے کی آواز بدستور سنائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں اس چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے قلعے کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ کتے کی رونے کی آواز کہیں قریب سے آئی اور حمید بے ساختہ چیخ پڑا، خدا کی قسم، اوپر ہی سے آ رہی ہے۔ اس کا ہاتھ ایک طرف اٹھا ہوا تھا اور پس منظر میں صرف مینڈھکوں کا شور جاری تھا۔ فریدی ٹارچ کی روشنی میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ دفعتاً ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور قریب ہی کوئی دیوار گری۔ کتا پھر رونے لگا۔ فریدی ٹارچ سمیت تیزی سے پلٹا اور روشنی کا دائرہ ایک مینارے کے نچلے حصے سے پھسلتا ہوا اوپر کی طرف چلا گیا۔ آواز تو یقیناً اسی مینارے سے آ رہی تھی۔ سرجنٹ حمید اس کے قریب آیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ شش ڈرپوک، فریدی اس کا شانہ تھپ تھپا کے بولا۔ آواز پھر سنائی دی اور حمید ایک دبی سی چیخ کے ساتھ اچھل کے فریدی سے ٹکرا گیا۔ اوپر سے وہ خوفزدہ آواز میں بولا۔ فریدی ٹارچ کی روشنی میں مینارے کے نچلے حصے کا جائزہ لے رہا تھا۔ بظاہر تو کوئی راستہ یہاں معلوم نہیں ہوتا، وہ حمید کی طرف مڑ کے بولا، جس سے کسی کتے کے گھسنے کے امکانات ہوں۔ گھسنے کے امکانات؟ ارے بھئی عقل کے ناخون لیجئے، وہ سینکڑوں سال سے خشک۔ فریدی نے جھک کے ایک پتھر اٹھایا اور اسے ہاتھ میں لے کر تولنے لگا۔ جیسے ہی مینارے کے اوپری حصے سے آواز نکلی، اس نے پتھر اوپر کی طرف پھینکا۔ کھٹاکے کی آواز آئی۔ نشانہ صحیح بیٹھا تھا لیکن کتے کی آواز میں کوئی فرق نہ پڑا۔ یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ؟ حمید نے پوچھا۔ فریدی نے جواب نہ دیا، پھر پتھر اٹھایا۔ کتا نہیں ہے، آؤ چلیں، پھر دیکھیں گے۔ ارے تمہارا ہاتھ کانپ رہا ہے، الو کہیں کے، کیا معاملہ ہے؟ ارے یار کچھ بھی نہیں۔ ارے، فریدی نے جست لگائی لیکن قریب ہی ایک گرتی ہوئی دیوار کی زد سے نہ بچ سکا۔ سرجن حمید کی چیخ بھی سناٹے میں دور تک لہراتی چلی گئی۔ کتا پھر مکروہ اور خوفناک انداز میں رونے لگا۔ ہوش میں آتے ہی فریدی کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اب سر نہ اٹھا سکے گا۔ کچھ دیر قبل پیش آیا ہوا واقعہ اس کے ذہن میں ابھرنے لگا اور اس نے زمین پر چت لیٹے ہی لیٹے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ زرد رنگ کی دھندلی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی کنویں میں پڑا ہو۔ لکھوری اینٹوں کی دیواریں ایک دائرے کی شکل میں اس کے گرد احاطہ کیے ہوئے تھی۔ پھر دفعتاً اسے حمید کا خیال آیا اور وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس طرح بیٹھنے سے اچانک جیسے کنواں تیزی کے ساتھ گردش کرنے لگا ہو۔ ذہن میں عجیب طرح کی آوازیں ایک دوسرے میں مدغم ہوتی چلی گئیں۔ ایک بار پھر اس نے سنبھالا لیا اور تحیر آمیز انداز میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسے تو اینٹوں کے ڈھیر میں ہونا چاہیے تھا، پھر یہ کیا ہے؟ اس کنویں کی تہہ بالکل خشک اور کسی کمرے کے فرش کی طرح شفاف تھی۔ کنواں، وہ بے تحاشا کھڑا ہو گیا۔ اس نے حمید کو دیکھا جو تھوڑے ہی فاصلے پہ پڑا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے سر پہ بھی چوٹ آئی تھی اور کچھ خراشیں پیروں پر بھی تھی۔ فریدی اس پر جھک گیا۔ دفعتاً وہ سیدھا کھڑا ہوا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سر میں اتنی شدید تکلیف تھی کہ کھڑا ہونا دوبھر ہو رہا تھا۔ دفعتاً اسے اس روشنی کا خیال آیا، زرد رنگ کی دھندلی سی پھیلی ہوئی روشنی۔ وہ بے اختیار اوپر کی طرف دیکھنے لگا۔ 17-18 فٹ کی بلندی پہ بنے ہوئے دریچوں میں اندر کی طرف چراغ روشن تھے، جنہیں وہ پہلے تو نہیں دیکھ پایا تھا، اور اب اس کے دیکھتے ہی دیکھتے
وہ سارے چراغ خود بخود رینگ کر باہر آ گئے۔ فریدی کے جسم کے سارے روئیں کھڑے ہو گئے اور ماتھے پہ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں پھوٹ آئیں۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا۔ ایک بار پھر ایک عجیب سا قہقہا سنائی دیا جو کسی خونخوار جانور کی غراہٹ سے مشابہ تھا، ایک طویل قہقہا جس سے اس باولی کی دیواریں جھنجھنا اٹھی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کہیں کوئی ریچھ اپنے پیروں پر تھوتنی رکھ کے خر 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 کر رہا ہو۔ فریدی کا ہاتھ بے اختیار جیب کی طرف گیا۔ ریوالور موجود تھا۔ اس نے اس کا دستہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دفتن اس کی نظریں اس دریچے کی طرف اٹھ گئیں جس سے ابھی ایک چمگادڑ اڑا تھا۔ وہ دو خونخوار آنکھیں اسے گھور رہی تھیں، انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی سرخ آنکھیں، اور پھر وہی غراہٹ سے ملتا جلتا قہقہا سنائی دیا۔ فریدی نے ریوالور والا ہاتھ بلند کیا، لیکن نہ جانے کدھر سے ایک بڑی سی چمگادڑ نے اس پر جھپٹا مارا اور ریوالور زمین پہ آ رہا۔ فریدی اس چمگادڑ کی طرف جھپٹا، چمگادڑ اوپر کی طرف اڑ گئی۔ دفتن فریدی کو ان روشن کھوپڑیوں کا خیال آیا جو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ رہی تھی۔ پھر وہ تیزی سے دیوار کی طرف چلا گیا اور اس سے ٹک کر اوپر دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے میں اس کے منہ سے ایک تحیر آمیز چیخ نکلی۔ اس کا ریوالور اوپر جلتی ہوئی کھوپڑیوں کے درمیان میں جھول رہا تھا۔ قہقہا نما غراہٹ پھر سنائی دی۔ اس بار ایک دوسرے دریچے سے آواز آتی معلوم ہو رہی تھی۔ اوپر جا کے وہ کھوپڑیاں بھی چاروں طرف بنے ہوئے دریچوں میں رینگ گئیں۔ خونخوار آنکھیں پھر دکھائی دیں، حالانکہ وہ کافی بلندی پہ نظر آ رہی تھیں، لیکن فریدی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کی آنکھوں میں اتری جا رہی ہوں۔ پھر ایک خوفناک شکل دکھائی دی، سیاہ گھنے بالوں کے ڈھیر میں دو خوفناک آنکھیں انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی تاریک ویرانے میں دو چراغ جل رہے ہوں۔ فریدی کا سر ایک جھٹکے کے ساتھ دیوار سے جا لگا۔ یہ اس کے زخمی سر پہ دوسری چوٹ تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوبتا چلا جا رہا ہو۔ نہ جانے وہ کب تک بے ہوش رہا، اور ٹھیک اس وقت جب اس کا ذہن آہستہ آہستہ غنودگی کی سطح پہ آ رہا تھا، کچھ دیر قبل والی قہقہا نما غراہٹ اس کے کانوں میں گونج اٹھی اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دوبارہ سے لٹایا ہو۔ اس نے خود کو ایک سلیقے سے سجے ہوئے کمرے میں پایا۔ اس کے نیچے ایک نرم اور صاف ستھرا بستر تھا اور سامنے ہی فانوسوں میں کافوری شمعیں روشن تھیں اور ایک معمر و وجیح شخص اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس جھکے ہوئے شخص نے فریدی کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ لیٹے رہیے، لیٹے رہیے۔ میں کہاں ہوں؟ آپ قطعی محفوظ ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، زخم خطرناک نہیں ہے، لیکن آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کہہ گیا۔ حمید کہاں ہے، کیسا ہے؟ فریدی نے اشرف سے پوچھا جو کہ وہیں موجود تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہاں ہے؟ فریدی اپنے سینے پہ اس کا رکھا ہوا ہاتھ ہٹاتا ہوا بولا، دوسرے کمرے میں، لیکن پلیز آپ لیٹے رہیے۔ خشک، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے حمید کے پاس لے چلو۔ فریدی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر دفتن اشرف کی طرف مڑ کے بولا، ہم لوگ کہاں تھے؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ فریدی اسے گھورنے لگا، پھر اشرف سے کی طرف مخاطب ہو کے بولا، آپ کی تعریف؟ اوہ، آپ نواب صاحب ہیں؟ مجھے سہولت مرزا کہتے ہیں، معمر آدمی نے کہا۔ اوہ، فریدی نے اس کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ہم لوگوں کی وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے جناب۔ نہیں نہیں، کوئی تکلیف نہیں، لیکن آپ لیٹے رہیے نا، میں اپنے ساتھی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھ پر اعتماد کیجئے۔ فریدی چپ چاپ لیٹ گیا۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد اشرف سے پھر پوچھا کہ وہ دونوں انہیں کہاں ملے تھے۔ اشرف نے سامنے والی دیوار کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کا کوٹ لٹکا ہوا تھا۔ ریوالور ہے اس میں؟ فریدی نے پوچھا۔ ہاں۔ اوہ، فریدی کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ پھر دوبارہ لیٹ گیا۔ وہ پراسرار باولی اور اس کا ڈراؤنا ماحول، کیا وہ سب خواب تھا؟ فریدی انتشار میں مبتلا ہو گیا۔ وہ خوفناک چہرہ، جلتی ہوئی معلق انسانی کھوپڑیاں، آخر وہ سب کیا تھا؟ پہلی بار وہ یقیناً ایک گرتی ہوئی دیوار کے لپیٹے میں آ کے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، لیکن دوسری بے ہوشی، کیا وہ سچ مچ خواب تھی؟
کیا تم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ تم نے ہمیں ملبے کے ڈھیر سے نکالا تھا؟ فریدی نے اشرف سے پوچھا۔ ہاں بھائی۔ سولت مرزا بڑے غور سے فریدی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دفتن اس کے ہونٹوں پہ ایک پرخیال مسکراہٹ آئی۔ بھول جائیے، جوانی کا خون اکثر غلط راستوں پر ہی لے جاتا ہے۔ جی میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ مجھے آپ کے دوستوں سے معلوم ہوا ہے کہ آپ وہاں کس لیے گئے تھے۔ یہ آپ کا قطعی غیر دانشمندانہ اقدام تھا۔ کوئی دن کے اجالے میں بھی ادھر نہیں جانے کی ہمت کرتا۔ فریدی خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہمارے قصبے کے 3 منچلے جوان اسی خط کا شکار ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک تو کچھ دن بیمار رہ کے چل بسا اور بقیہ 2 آج تک صحیح الدماغ نہیں ہو سکے۔ اوہ، کب کی بات ہے یہ؟ تقریباً 5 سال قبل کی۔ وہ تینوں اس کتے کا راز معلوم کرنے کے لیے گئے تھے۔ پھر دوسرے دن صبح انہی کھنڈروں میں بے ہوش پائے گئے تھے۔ تو کیا یہ حقیقت ہے کہ اس کی آواز سال ہاں سال سے سنائی دیتی ہے؟ میں نے تو اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے۔ بس اب آپ آرام کرو، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں تو اگر یہ بات ہے تو آپ نے بھی اپنے بچپن سے سنتے آئے ہوں گے۔ ہاں بھائی، میں صبح سب کچھ بتاؤں گا، اور مجھے باتوں میں تم بہلانے کی کوشش نہ کرو۔ تم بالکل اپنے باپ کی طرح جھکی معلوم ہوتے ہو۔ کیا آپ ان سے واقف ہیں؟ بیٹے، تم ہمیں بھول گئے لیکن ہم تمہیں نہیں بھولے۔ مجھے شرمندگی ہے جناب۔ ارے بھائی، نواب عزیز الدین خان میرا لنگوٹیا یار تھا۔ آکسفورڈ میں اور وہ ساتھ میں پڑھتے تھے۔ لیکن آپ کو میرے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ تمہارے دوستوں نے بتایا۔ اچھا میاں کمال، بس اب چپ چاپ سونے کی تیاری کرو۔ حالانکہ تمہارے زخموں میں تکلیف تو ہو رہی ہوگی۔ میں سونے سے پہلے اپنے زخمی ساتھی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بھائی بڑے ضدی ہو۔ چلو اچھا۔ سولت مرزا فریدی کو لے کے ایک دوسرے کمرے میں آیا جہاں حمید ایک مسحری پر گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ فریدی کو دیکھتے ہی اس نے فلک شگاف قہقہا لگایا۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ اس مینار کی چوٹی پر ہوں گے، حمید نے فریدی سے کہا۔ فریدی سولت مرزا کی طرف مڑ کے بولا، مطمئن رہیے ان کا دماغ خراب نہیں ہوا ہے۔ پھر وہ مسحری کے قریب پڑی ہوئی ایک آرام کرسی پر ٹک گیا۔ میرے نوکر کہاں ہیں؟ فریدی نے نعیم کی طرف مڑ کے پوچھا۔ سب آ گئے ہیں اور گاڑی بھی آ گئی ہے، نعیم نے جواب دیا۔ تو تم بخیریت ہو؟ فریدی نے حمید سے پوچھا۔ بدقسمتی سے، خدا نے چاہا تو اب کی صفائی ہو جائے گا۔ انتہائی سنجیدہ ماحول ہونے کے باوجود بھی شاہد اور اشرف بے ساختہ ہنس پڑے۔ تم نے کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھا تھا؟ فریدی نے مسکرا کے پوچھا۔ اینک نہیں تھی ورنہ تو دیکھتا، حمید نے بیزاری سے کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ اب بھی اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں، نواب صاحب نے کہا۔ قبلہ نواب صاحب، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے نا، میں تو مر جانے کی حد تک سنجیدہ ہوں۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے، فریدی نے نواب سولت مرزا کو مخاطب کر کے کہا، کہ جب بھی وہ کتا روتا ہے قریب کی ندی میں باڑھ آتی ہے۔ درست ہے، ابھی بھی میری لاریاں جنگ پور کے مصیبت زدگان کو لے کے یہاں آئی ہیں۔ تھوڑی دیر قبل میں وہیں تھا۔ آدھے سے زیادہ گاؤں ڈوب گیا ہے، 3 بچے بھی بہہ گئے ہیں۔ سولت مرزا اپنے نوکروں کو پھر کچھ ہدایت دیتا ہوا باہر چلا گیا۔ اب بتاؤ، فریدی نے حمید کو مخاطب کیا۔ حمید کوئی جواب دینے کے بجائے ایشٹرے میں پائپ کی راکھ جھاڑتا ہوا لیٹ گیا۔ فریدی تھوڑی دیر قبل پرخیال انداز میں اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اشرف کو اس نے مخاطب کیا اور کہا، تم لوگ وہاں تک کس طرح پہنچے تھے؟ ہم دوسری طرف سے گھوم کے یہاں پہنچے تھے۔ نواب صاحب موجود تو نہیں تھے، شاید جنگ پور کے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن یہاں نوکروں کو ہدایت دے گئے تھے کہ اگر ان کی عدم موجودگی میں کوئی پناہ لینے کے لیے آئے تو اسے ساری آسانیاں بہم پہنچائی جائیں۔ خیر، تو تمہیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم ملبے میں ہی دبے ہوئے تھے۔ یار تم آخر بار بار اسی کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہو؟ اشرف نے کہا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا ہے، دفتن حمید سر اٹھا کے بولا، کیونکہ یہ اس وقت ملکہ ایلزابتھ کے ساتھ دعوت اڑا رہے تھے، تو تم ابھی زندہ ہو۔ فریدی نے کہا اور حمید بھنا کے اٹھ بیٹھا۔ سنیے جناب، جہنم میں گیا آپ کا ایڈونچر۔ میں اب کسی مزید حماقت کے لیے تیار نہیں ہوں۔ چپ چپ، شور نہیں کرتے، بس اب سو جاؤ، 12 بج رہے ہیں۔ دیکھیے مذاق میں مت ٹالیے، ہم صبح ہی صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ مجھ میں بھوتوں سے لڑنے کی تاب نہیں ہے۔ بھوت؟ کیسے بھوت؟ پاگل ہوئے ہو کیا؟ ایک بھیگی ہوئی دیوار تھی جو ہوا کا تیز جھونکا نہ سہار سکی۔ تو پھر وہ مینار پہ رونے والا کتا کیا میرا چچا تھا؟ بہت ممکن ہے رہا ہو۔
فریدی نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر اشرف کی طرف مخاطب ہو کر بولا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ مجھے تو اچھی طرح یہی یاد ہے کہ تم دونوں گری ہوئی دیوار کے ملبے میں ہی دبے ہوئے تھے۔ اشرف اکتا کر بولا، کیا وہاں قریب کوئی باولی بھی تھی؟ باولی کیا؟ اشرف نے پوچھا۔ پاگل عورت کو کہتے ہیں، حمید نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ بھی جاہل ہیں، فریدی منہ سکوڑ کر بولا۔ باولی ایک قسم کا کنواں ہوتا ہے جس میں نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں ہوتی ہیں اور پانی کی سطح سے تھوڑی اونچائی پہ دریچے ہوتے ہیں اور برآمدے بنے ہوتے ہیں۔ نہیں، ہمیں تو وہاں ایسی کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، اشرف نے کہا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ادھر ادھر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کی۔ اچھا جی، حمید سر اٹھا کے بولا، ساری دنیا میں دو ہی تو 30 مارخواں بستے ہیں، ایک میں اور دوسرے آپ۔ اس نے مضحکہ خیز انداز میں فریدی کی طرف اشارہ کیا۔ تم ابھی تک سوئے نہیں؟ فریدی بولا۔ ہاں آپ لوگ جھک ماریے، ہم تو چلے، اشرف اٹھتا ہوا بولا۔ نہ جانے کس کی صورت دیکھ کے گھر سے چلے تھے، آئینہ دیکھا ہوگا، حمید آنکھیں نچا کے بولا۔ دروازہ کھلا اور ایک نوکر ہاتھوں پر ٹرے اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا۔ شاہی نقارہ کا چیپٹر 3 جان پہچان یہاں پہ ختم ہوا۔